جی پاکستان میں بہت سے مسائل میں سے جو بڑھتا ہوا مسئلہ ہے وہ سائبر جو اٹیکس ہیں اور اس کے ساتھ بالخصوص جو ڈیجیٹل کرائم ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت جو فزیکل کرائم ہے اس سنیچنگ کے علاوہ جو اس سے بڑھ کر جو ڈیجیٹل کرائم ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ڈیجیٹل کرائم سے ہی لوگوں کے جو بینکس اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں، ان کا پرسنل ڈیٹا چرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے مسائل کا سامنا ہر دوسرے تیسرے پاکستانی کو جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا۔ یہ پہلے باتیں ہوتی تھیں لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک تھی، اب یہ چیزیں جو ہیں انٹرنیٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر ڈارک ویب پر یہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے، کھلے عام پڑا ہوا ہے، بلکہ اب یہ ڈیٹا اتنا جو پاکستانیوں کا جو ڈیٹا ہے، قیمتی ڈیٹا، یہ صرف 400 روپے کے عوض جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور یہ ہم آپ کو ابھی چیز دکھائیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس حساس ترین معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر تحقیقات کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے پاکستان کی حساس اداروں اور بالخصوص جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ان کو جو ہے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ فوراً پتہ چلایا جائے کہ یہ اس کے پیچھے کون ملوث ہے، کیا اس کے پیچھے سرکاری ملازمین افسران جو ملوث ہیں جو کہ بیک اینڈ پہ جن کے پاس نادرا کا ڈیٹا ہے، بینکس کا ڈیٹا ہے، تمام پاسپورٹ کا ڈیٹا ہے، کیونکہ بہت سے ادارے ہمارے ایسے ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ ہے، ان کا ڈیٹا بڑا حساس ہے، کہیں وہ تو اس میں ملوث نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کون سے ادارے ہیں، چونکہ جو یہ سم ڈیٹا کا بہت ذکر ہو رہا ہے تو جو سیلولر کمپنیز ہیں کہیں ان سے تو غفلت نہیں ہوئی، دوسری طرف جو بینک کا ہے ان سے تو یہ ڈیٹا چوری نہیں ہوا۔ یہ تمام تر جو ہے یہ SOPs دیے گئے ہیں۔ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA اسلام آباد جو ہیں، جو کہ محمود الحسن ہیں، جو کہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے، اور جو NCCIA کی جو تشکیل ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ اس ٹیم کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ 6 رکنی جو ہے ان کے ساتھ ٹیم ہے، جس میں اکرم مغل ہیں، عمران حیدر ہیں، مزمل حسین ہیں، بدر شہزاد ہیں، انیس الرحمان ہیں، اور اس طرح دیگر ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے، یہ ٹیم جو ہے یہ تحقیقات انہوں نے شروع کر دی ہے، اور جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو کہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تو موبائل کمپنیوں والوں کو بلا لیا ہے کہ بھائی آپ اپنے ریکارڈ کے ساتھ آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو موبائل کمپنیاں ہیں ان کے پاس جو ڈیٹا ہے، چاہے وہ ایزی پیسہ ہے، جیز کیش ہے یا کوئی اور ہے، چونکہ وہ اس بینکنگ سیکٹر سے ساتھ آگے ان کے پاس سارا جو ڈیٹا ہے وہ سنکرونائز ہے۔ اب ان سے جو غفلت پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان سے چیزیں جو ہیں وہ کافی غفلت ان سے ہوئی ہیں، غفلت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ اب ان کو جو ہے سب سے پہلے انہوں نے بلایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو TORs میں ہیں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کب سے کیسے اور کتنے عرصے تک لیک ہوا ہے، یعنی کہ ان کا 2025 کا بھی ڈیٹا ہے، کیونکہ 2020-22 کا تو ڈیٹا ہمیں پتہ تھا، پہلے بھی انفارمیشن تھی کہ وہ لیک ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، لیکن اب یہ TOR میں شامل کیا گیا ہے کہ یہ ڈیٹا کب تک کا ہے، یعنی کہ 2025 کا بھی ڈیٹا جو ہے ان کے پاس ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ جو ڈارک ویب اور انٹرنیٹ کے پلیٹ فارمز کا بھی تعین کیا جائے گا کہ کہاں کہاں پر جو ہے یہ ڈیٹا بک رہا ہے۔ ایک ہلکی سی میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا، لیکن اپنے موبائل پہ دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے گوگل کھولا ہوا ہے، سم آنر ڈیٹیلز پاکستان نمبر 1 انفارمیشن سسٹم 2025 سم آنر ڈیٹیلز، اس طرح یہ ایپس دی گئی ہیں، سم آنر ڈیٹیلز، سم آنر ڈیٹیل 2025، سم آنر ڈیٹیل ویریفیکیشن، اور یہ 3.5 اور 3.7 اور 4.2 سٹار بھی ان کو جو ہے گوگل کی طرف سے ملے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ لاتعداد جو ہے آپ کو ایک PTA کا بھی اس میں جو ہے ایک آئیکن آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ جو ہے یہ کلک کریں گے، اور کسی کا بھی اگر آپ کو اگر اس کا موبائل نمبر پتا ہے یا ID کارڈ نمبر پتا ہے تو اس کا ڈیٹا کھل جائے گا۔ اور میں نے بھی خود اپنا موبائل اپنا ID کارڈ یہاں پہ جو ہے انٹر کیا تو میری پوری ڈیٹیل نکل آئی ہے، ہوم ایڈریس، جو آپ کا جو آبائی علاقہ ہے، آپ کا موبائل نمبر کون سا ہے، کتنے موبائل چل رہے ہیں، ساری کچھ چیزیں، اور لائیو لوکیشن تک کی یہاں پر جو ہے چیز بتائی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ ان گروپس افراد اور اداروں کی بھی نشاندہی کرے گی جن
سے یہ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا ہے. اور اس میں جس طرح میں بتایا کہ سرکاری اداروں کے اندر سے کوئی ملوث ہے یا باہر سے کسی نے چوری کیا یا ڈیٹا تھرڈ پارٹی کی غفلت سے چوری ہوا ہے. اب یہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ بڑا میٹر کر رہی ہے کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی لنکڈ ہیں جو کہ بزنس پرائیویٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایک جو انٹرنل اور جو سینٹرلائز ڈیٹا ہے وہ ان کی اس کی ایکسس ہے ان کے پاس. اسی طرح اس کے TORs میں ملوث افراد اور کمپنیوں کے خلاف پیکا کے تحت کارروائی کی سفارشات مرتب کرنے, کرمنل لا اور دیگر جو ان پہ دفعات لگیں گی ان کی بھی سفارشات جو ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ بھی آپ نے دینی ہے کہ ان پہ کون کون سا جو ہے وہ ان پہ جو ہے قانون لاگو ہوتا ہے تاکہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے جو تکنیکی معاونت ہے, کوئی ریگولیٹری باڈی بنانی ہے یا کوئی اور معاملہ کرنا ہے, اس کی بھی سفارشات جو ہے یہ کمیٹی دے گی. اور اس کے ساتھ جو ہے کمیٹی 14 دنوں کا ان کا ٹائم بھی دیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ کام بہت بڑا ہے تو اس میں ٹائم بھی لگے گا. اب میں اپنا آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. ایک تو آپ کو میں نے اپنے موبائل میں جیسے کہ دکھایا کہ اس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ بے شمار جو ہیں وہ ایپس بھی ہیں اور نمبرز بھی ہیں. یہ ایک ہم نے جی ایک ایپ آن کی ہوئی ہے. اچھا یہ بھی بڑا دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ونڈو ہے اور ہم نے میک کے سسٹم پہ کھولا, وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا, اس ونڈو کے سسٹم پہ کھولا تو یہ کھل گئی ہے کیونکہ بہت سی ایپس کو جو ہے وہ کل سے بند بھی, ویب سائٹس کو بند بھی کیا جا رہا ہے لیکن اب بھی بے شمار جو ہے یہ پہنچی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے لائیو فریش سم ڈیٹا, یہ جو ہے سائٹ کھلی ہوئی ہے, اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں لائیو فریش سم ڈیٹا پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو سارا, اب یہ جو ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ انٹر نمبر یا CNIC, سرچ ناؤ, ارن ناؤ, کنٹیکٹ ود اونر. اب ہم یہاں پہ اگر ڈائریکٹ جاتے ہیں کنٹیکٹ ود اونر پہ تو یہ آپ کو دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے مناہل سم ڈیٹا اور اس کا جو آئیکن بنا ہوا ہے وہ بھی ایک تصویر ہے جو کہ AI جنریٹڈ تصویر ہے جو کہ صاف پتہ چل رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کنٹینیو ٹو چیٹ, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مناہل السلام علیکم مناہل مجھے پیڈ VIP سروسز چاہیے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں جی اس میں آپ کو دکھائیں. تو اس میں جس طرح ہم نے ابھی آپ کے سامنے ہم اپنا نمبر ڈالتے ہیں CNIC اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی کیا آتا ہے. ایک کچھ یہ چیز ہم ہڈن بھی کریں گے تو یہ ہم یہ جی ہم نے اپنا میں نے ID کارڈ نمبر ڈالا اور اس کو کوئی تھوڑی سیکیورٹی کی وجہ سے کریں گے بھی اس کو تھوڑا سا. اب دیکھیں جی اس پہ کیا لکھا ہوا آ رہا ہے, اب حیرانگی کی بات ہے VIP پیڈ سروسز یعنی کہ فریش سم ڈیٹیلز ود نادرا پکچر, آل ایکٹیو سم نمبرز آن CNIC, سم CDR, کمپلیٹ کال ہسٹری, پن پوائنٹ لائیو لوکیشن, نادرا فیملی ٹری, نادرا CNE پکچر, تمام چیزیں, اور کلک ٹو چیٹ ود مناہل جو کہ پیچھے اس کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ رابطہ کریں. اب یہ جو ہے ہماری ڈیٹیل بھی آ گئی ہے, میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا ہم اس کو ذرا ہائڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو نمبر آ رہے ہیں کہ کون کون سے نمبر اس وقت میرے چل رہے ہیں اور جو ایڈریس دیا جا رہا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ایڈریس دیا جا رہا ہے, نام بھی بالکل ایکوریٹ دیا جا رہا ہے. اور اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہماری ویب سائٹ نہ چل رہی ہو تو VPN کا استعمال کریں, اور VPN 2025. تو یہ تمام تر معاملات ہیں اور یقینی طور پر اب ان کا جو ہے وہ سراغ جو ہے وہ لگایا جائے گا کہ آگے جو ہے چل کے اس کو کیسے اس کو جو ہے کیا اس کا سدباب ہونا ہے. اچھا جب ہم کوئی ایسی انفارمیشن کے لیے جب ہم کوئی اپنا نمبر یا ID کارڈ ملاتے ہیں تو اکثر یہاں پر یہ ویب سائٹ جو ہیں وہ یہ جو ہے میسیج ڈسپلے کر دیتے ہیں جس پہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ہماری ویب سائٹ نہ چل رہی ہو تو VPN کا استعمال کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اردو میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے فریش ڈیٹا اگر لینا ہے کسی بھی جو VIP بندے کا یا عام بندے کا یا کوئی بھی بندہ ہو اس کا اگر آپ نے کوئی ڈیٹا لینا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 400 روپے فیس اگر دیں ہمیں اور اس نمبر پر جو ہے وہ واٹس ایپ پر رابطہ کریں 0333024896. ہم چاہیں گے کہ آپ کے سامنے ذرا ہم یہ ڈائل کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے 0333024896 کہ اس پر آگے سے ہمیں وہ کیا رسپانس دیتے ہیں.
Please customer, آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. اس وقت بند ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو واٹس ایپ نمبر ہے, جو ان کا جو اس نمبر پہ جو واٹس ایپ ہے اس پر بھی ہم جو ہے یہ کریں. اچھا, اب میرے پاس جو, چونکہ ہم بھی جرنلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ جتنے بھی جو پولیس ہے, جو بھی انویسٹیگیٹو جو کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایپس جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں. جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ایک یوز ہو رہا ہے اس پہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے مناہل سم ڈیٹا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ واضح طور پر ایک لڑکی کا نام لکھا ہوا ہے, مناہل سم ڈیٹا. اس پہ ہم واٹس ایپ ان کو سینڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے سے یہ کیا ہمیں رسپانس دیتے ہیں. ان کا واٹس ایپ آ چکا ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر اگر آپ دکھائیں تو یہ جو ہے لکھا ہوا ہے مناہل سم ٹریکر. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک واضح طور پر چیز نظر آ رہی ہے کہ جو اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہیں, تو ہم چاہیں گے تھوڑا اس پہ بھی ہم میسج کریں کہ وہ آگے سے ہمیں کیا رسپونس جو ہے وہ ان کا آتا ہے. نیڈ سم ڈیٹا, اور اس پہ جو ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ جو نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو لاسٹ سین ہے وہ آج شام 7:50 کا ہے. 7:50 کا ان کا لاسٹ سین ہے اور ابھی تک جو ہے ان کا کوئی جو ہے وہ 1 کلک ہی ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ ان کو بھی جو ہے آڈیو کال اس پہ واٹس ایپ پہ بھی کریں, شاید کوئی یہاں پر ان کا کوئی رسپانس مل جائے. نہیں جی, کالنگ پہ ہی جا رہی ہے چونکہ یہ ڈیٹا کال ہے اور اس پہ جو ہے ابھی تک ان کا یہ نمبر آن نہیں ہے اور یہ نمبر ان کا بن جا رہا ہے. خیر, یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں یہ معاملات ہیں, گو کہ کل سے جو ہے کافی زیادہ اس پہ ہوا ہے, ایکشن بھی ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو سائٹس ہیں وہ بند بھی ہوئی ہیں. تو یہ جی طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم چیزیں آپ کو دکھائیں گے. مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی وی وی آئی پیز ہیں اور جتنا بھی جو حساس ڈیٹا ہے اس کی جو لیکیج ہے, چاہے وہ ان کا جو نادرا کا جو, چونکہ سارا انٹیگریٹڈ ڈیٹا ہے, جو نادرا کے ریکارڈ ہے, اس کے علاوہ جو بینکنگ میں جو ریکارڈ ہے, چونکہ یہ سارا سنکرنائز ہوا ہے, اس کے ساتھ جو آپ کا انٹرنیٹ کا, آپ کا جو آپ جو ای میل استعمال کر رہے ہیں, آپ کا جو واٹس ایپ ہے, آئی ڈی کارڈ سے لے کے تمام ہی چیزیں جو ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ لنک ہیں. تو یہ ایک کاروبار جو ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان میں بالخصوص, اور لاتعداد یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ پتہ لگانا ہے کہ آیا یہ ریکارڈ جو ہے وہ کب تک کا ہے. یعنی کہ ہمیں جو ان آفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے کہ 2022 تک کا تو ریکارڈ موجود ہے, لیکن آیا جو لیٹسٹ ریکارڈ ہے وہ بھی جو ہے یہاں پر پبلک کیا گیا ہے. اور یہ جو ایک ڈارک ویب پہ اور انٹرنیٹ پہ یہ جو فروخت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کچھ فری ڈیٹا جو ہے, یہ جس طرح آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پر پہلے وہ ایک آپ سم ڈالیں, نمبر ڈالیں, آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں یا موبائل ڈالیں تو اس جو تمام جو کنٹیکٹ کا تمام ڈیٹیل, اس کا جو ہوم ایڈریس سے لے کے ان کا جو پرسنل ایڈریس ہے, ان کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, سب کچھ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ چیک کرنے والی بات ہے کہ یہ ہے. لیکن اب جو ٹی او آرز جو دیے گئے ہیں جس پر کام ہو رہا ہے, یقینی طور پر جب رپورٹ وزارت داخلہ میں سبمٹ ہوگی تو بڑے انکشافات ہوں گے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے, ان کے ٹی او آرز میں بتایا گیا ہے کہ ان پہ جو پیکا جو قانون ہے اس کے ساتھ جو اور کرمنل جو قوانین جو قانون ہیں وہ کون کون سے جو ہے وہ ضابطے ان پہ لاگو ہوں گے. اور ان اداروں کو, ان انڈیویجلز کو, ان انٹیٹیز کو جو ہے نہ صرف اس کمیٹی نے ہائی لائٹ کرنا ہے بلکہ ان پہ جو ہے مقدمے بھی درج کروانے کی جو ہے وہ ٹی او آرز دیے گئے ہیں. تو اب یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ اس میں جو ہے انہوں نے نوٹس لے کے اس کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سرا کہاں تک جاتا ہے اور کون کون اس میں جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں. لیکن بڑی تشویشناک بات ہے کہ پاکستانیوں کا جو ڈیٹا ہے اب وہ محفوظ نہیں ہے. اور جس طرح میں بتا رہا ہوں, آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ہم, یہ ڈارک ویب کے علاوہ ہے, یہ انٹرنیٹ پہ ہے, عام آدمی بھی. اچھا, اس میں سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی جو ہمارا جو میک سسٹم
لگا ہے اس پر یہ ڈیٹا نہیں کھلا. یہاں پہ جو ونڈو جو ہے یہاں پر یہ ڈیٹا جو ہے وہ کھل رہا ہے. اس کے علاوہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ اگر جی ہمارا ڈیٹا ویب سائٹس اگر بند ہیں یا آپ کو اگر نہیں ایکسیس ہو رہی تو آپ وی پی این کا استعمال کریں اور پھر جو ہے وہ ڈیٹا لیں. اور اس طرح کے جو نمبرز جو دیے گئے ہیں جن پہ کالز بھی جا رہی ہیں اور وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ جو واٹس ایپ ہیں اور تمام تر معاملات ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ صرف 400 روپے میں جو ہے وہ پاکستانیوں کا جو ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بک رہا ہے. یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے, اور اب اس پہ کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز اور اتھارٹیز بنیں گی یہ بھی آگے چل کے دیکھنے کی بات ہے. لیکن اب اس پہ باقاعدہ طور پر جو ہے اس ایک مافیا پر ہاتھ جو ہے وہ ڈالا جا چکا ہے. اس کے کیا نتائج نکلیں گے اس کا مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کو جو ہے شدت سے انتظار ہے.